ظالم بیوی نے شوہر کی بہن کی شادی بوڑھے سے کر دی۔ شادی کے بعد جب علی پردیس جانے لگا تو اس نے اپنی چھوٹی بہن ہنا کا ہاتھ اپنی بیوی فرح کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اب یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا جیسے ایک ماں رکھتی ہے۔ فرح نے مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ میری اپنی بہن کی طرح رہے گی۔ علی اطمینان سے چلا گیا، لیکن فرح کے دل میں وہ نرمی زیادہ دیر نہ رہی۔ شروع میں ہنا ہر کام میں اس کی مدد کرتی، فرح کے ساتھ کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی فرح نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ وہ خود تازہ کھانا کھاتی اور ہنا کو باسی روٹی دے دیتی۔ اگر ہنا کہتی کہ وہ بھائی سے بات کرنا چاہتی ہے تو فرح جھوٹ بول دیتی، وہ بہت مصروف ہے، مجھ سے بھی کم بات کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ فرح نے اس کی پڑھائی بھی بند کروا دی۔ دن رات کام کروانا اس کا معمول بن گیا۔ ہنا خاموشی سے سہتی رہی، صرف کبھی کچن میں برتن دھوتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ایک دن محلے کی عورت نسرین بیگم آئی، وہ عورتیں جو دوسروں کے گھریلو معاملات میں ناک ڈالتی ہیں۔ اس نے فرح سے کہا، ایک جاننے والا ہے، بیوی مر گئی ہے، بڑا آدمی ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، عمر ذرا زیادہ ہے لیکن سہارا چاہیے، کیوں نہ تم ہنا کی شادی وہیں کر دو۔ فرح نے اندر ہی حساب لگایا، 10 لاکھ علی نے اپنی بہن کی شادی کے لیے دیے تھے تاکہ کسی عزت دار اور خوشحال گھرانے میں اس کی زندگی سنور جائے، لیکن فرح نے طمع میں آ کر فیصلہ کر لیا کہ یہ رقم اپنے کام میں لگائے گی اور بہن کی زندگی کسی بھی بوڑھے کے حوالے کر دے گی۔ اگلے دن اس نے ہنا کو بٹھایا اور کہا، تمہاری قسمت چمکنے والی ہے، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ہنا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی نے تو کہا تھا میری شادی وہ خود کریں گے۔ فرح نے ہنس کر جواب دیا، یہ ان کی خوشی ہے، سرپرائز سمجھو، جب وہ واپس آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ ہنا نے سر جھکا لیا، بس اتنا کہا، اگر تم کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد نکاح ہو گیا، نہ کوئی دھوم دھام، نہ خاندان کے لوگ، بس چند گواہ اور محلے کی وہی عورت، بوڑھا دلہا 60 سال کا اور سامنے ایک خاموش لڑکی۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی فرح نے سکون کا سانس لیا، جیسے اس نے اپنے سر سے بوجھ اتار دیا ہو۔ شادی کے بعد علی فون پر بار بار پوچھتا، میری بہن کیسی ہے، خوش تو ہے نہ؟ فرح ہر بار یہی کہتی، ہاں بہت خوش ہے، بہت اچھے گھر میں گئی ہے، اس کا شوہر بڑا بزنس مین ہے، عزت کی زندگی گزار رہی ہے۔ علی کی آنکھوں میں سکون آ جاتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہنا پھٹے پرانے کپڑوں میں غمگین آنکھوں کے ساتھ فرح کے دروازے پر کبھی کبھی مانگنے آ جاتی، اور فرح اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ اس نے سب کچھ اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی پردیس میں دن رات محنت کرتا رہا، دل میں یہی سکون لے کر کہ اس کی بہن اپنے نئے گھر میں خوش ہے، لیکن دوسری طرف ہنا کی زندگی ایک ایسے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی جہاں نہ امید کی روشنی تھی، نہ سہارا۔ بوڑھا شوہر نہ اس کے جذبات سمجھتا تھا، نہ ضرورت، صرف ایک ملازمہ کی طرح اس سے گھر کا کام لیتا، اور جب دل چاہتا ڈانٹ دیتا۔ اس کے اپنے بیٹے بیٹی بھی ہنا کو قبول نہ کرتے تھے، وہ اکثر کہتے، یہ ہمارے باپ کی دولت کے پیچھے آئی ہے۔ ہنا دن رات روتی، اس کے دل میں بار بار بھائی کی باتیں گونجتی، میری بہن کا خیال رکھنا، اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھنا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گئی، شوہر نے پرواہ نہ کی، اسے پرانی چارپائی پر ڈال کر کہا، دوائی کی ضرورت نہیں، آرام کر لو۔ پڑوس کے ایک نوکر جس کا نام عارف تھا
اکثر ہنا کو پانی پلاتا اور حال پوچھتا۔ وہی واحد انسان تھا جو اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں تڑپ جاتا۔ عارف ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن دل کا بہت صاف اور ایمان والا تھا۔ ایک دن اس نے ہنا سے کہا، آپ کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ یہ سب آپ کے بھائی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ہنا نے نم آنکھوں سے جواب دیا، میرا بھائی محنت کر کے ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتی۔ اگر اسے سچ معلوم ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی دوران علی کو ایک دن ایک پرانا دوست ملا جو پاکستان سے واپس آیا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا، یار تمہاری بہن کو تو میں نے دیکھا تھا بڑی مشکل میں ہے۔ علی چونک گیا، کیسی مشکل؟ میری بیوی تو کہتی ہے وہ خوش ہے۔ دوست نے صاف صاف کہا، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہاری بہن ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ رہتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، وہ اکثر رو رہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر علی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو فون کیا، سچ بتاؤ ہنا کی کیا حالت ہے؟ فرح نے پہلے تو جھوٹ بولا لیکن جب علی نے سختی دکھائی تو وہ گھبرا گئی، اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ علی نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ فوراً واپس آئے گا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دوسری طرف عارف روز بروز ہنا کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اللہ پر صبر رکھنے کی تلقین کرتا اور کہتا، اللہ کبھی کسی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا، ایک دن ضرور انصاف ہوگا۔ ہنا اس کی باتیں سن کر تھوڑا سکون پاتی لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر اس کے شوہر یا اس کی بیوی کو خبر ہو گئی تو عارف کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہی حالات تھے جب ایک دن اچانک علی گھر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دل میں آگ تھی۔ علی نے جب پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس کا دل کانپ رہا تھا۔ ہر لمحہ یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہوگا۔ آنکھوں میں غصہ تھا لیکن دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھا گاؤں پہنچا۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا اس نے اپنی بہن ہنا کو دیکھا۔ وہ پرانی ساڑی میں دھندلے چہرے کے ساتھ جھکی ہوئی کمرے کے ساتھ سین میں برتن دھو رہی تھی۔ علی کے قدم رک گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا حال بنا دیا میری بہن کا؟ علی کے دل نے چیخ کر کہا۔ ہنا نے جب بھائی کو دیکھا تو ہاتھ سے برتن گر گئے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بھائی تم کیوں آئے؟ میں نہیں چاہتی تھی تم میرا یہ حال دیکھو۔ علی نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولا، بس کر دے بہن، آج کے بعد تیرے آنسو نہیں نکلیں گے، اب میں تجھے انصاف دلا کر رہوں گا۔ اسی لمحے وہ بوڑھا شوہر آیا، اس کے ساتھ علی کی بیوی بھی تھی۔ دونوں نے علی کو دیکھ کر چونکا۔ بوڑھے نے غرور سے کہا، یہ میری بیوی ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ علی نے تڑپ کر جواب دیا، حق تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، ایک معصوم لڑکی کو خرید لیا دولت کی لالچ میں، اور تم کہہ رہے ہو یہ تمہارا حق ہے۔ بوڑھا ہنسنے لگا، یہ سب تمہاری بیوی کی مرضی سے ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ لڑکی دے دو اور بدلے میں روپے لے لو۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ بیوی نے نظریں جھکا لی، ہونٹ کپ کپانے لگے، لیکن آخر کار وہ بول پڑی، ہاں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، مجھے دولت چاہیے تھی، مجھے تمہاری بہن کی فکر نہیں تھی۔ یہ سن کر علی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے زور سے کہا، تم نے میرے اعتبار کو توڑا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، آج کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ پورا گاؤں یہ منظر دیکھنے لگا، لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا، واقعی علی کی بہن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اسی وقت نوکر عارف آگے بڑھا، اس نے سب کے سامنے گواہی دی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہنا پر کیسے ظلم کیا جاتا ہے، اس کو کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا اور کام مشقت کے جانور کی طرح لیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ علی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بوڑھے سے کہا، یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ علی نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب تو میرے ساتھ ہے، تجھے اس جہنم میں مزید نہیں رہنا۔ بوڑھا بولنے ہی والا تھا کہ گاؤں کے چند بزرگوں نے اسے روک دیا۔ انہوں نے کہا، بس اب یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی،
اس کا فیصلہ اب علی کرے گا۔ ہنا کے آنسو تھمتے نہ تھے، لیکن دل میں ایک ہلکی سی روشنی جاگ اٹھی۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ علی نے بہن کا ہاتھ تھاما اور گاؤں کے بزرگوں کے سامنے اعلان کیا، آج سے میری بہن اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی، میں اسے واپس اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ بوڑھا غصے میں آگے بڑھا، مگر لوگ بیچ میں آ گئے۔ گاؤں کے نمبردار نے کہا، بس اب یہ لڑکی تیرے ساتھ نہیں رہے گی، تم نے جو ظلم کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہنا کے آنسو تھم نہ رہے تھے، وہ بھائی کے ساتھ قدم ملا رہی تھی، لیکن قدم بار بار ڈگمگا رہے تھے، جیسے برسوں کے دکھ ایک ساتھ اس کے جسم پر بوجھ بن گئے ہوں۔ علی اسے اپنے شہر لے آیا، وہاں اس نے وکیل سے رابطہ کیا اور عدالت میں کیس دائر کیا کہ اس کی بہن کی شادی دھوکے سے کی گئی تھی۔ عدالت میں جب ثبوت پیش ہوئے، نوکر عارف کی گواہی اور محلے کی عورتوں کی شہادت سامنے آئی، تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ جج نے فیصلہ سنایا، یہ نکاح زبردستی اور دھوکے سے کیا گیا تھا، لہذا یہ نکاح کل عدم ہے، لڑکی کو مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ یہ سن کر ہنا کی آنکھوں سے برسوں بعد خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ علی نے بہن کو سینے سے لگایا اور کہا، اب کوئی تجھے باندھ نہیں سکتا، تو آزاد ہے۔ ادھر علی کی بیوی کے لیے دن بدلنے لگے، گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اس کے اپنے ماں باپ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ تنہائی اور پچھتاوے نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ وہ بار بار سوچتی، میں نے اگر لالچ نہ کیا ہوتا تو آج سب کچھ میرا ہوتا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ علی نے عدالت کے بعد اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد ہنا نے دوبارہ پڑھائی شروع کی۔ علی نے اسے ایک تعلیمی ادارے میں داخل کروایا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگی۔ اس کا مقصد اب صرف ایک تھا، ایسی لڑکیوں کی مدد کرنا جو زبردستی اور ظلم کا شکار بنتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہنا نے اپنی محنت اور لگن سے تعلیم مکمل کی اور ایک فلاحی ادارہ بنایا جس کا نام رکھا نئی روشنی۔ یہ ادارہ غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو سہارا دینے لگا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو پہلے تماشائی تھے اب اس پر فخر کرنے لگے۔ علی کی ظالم بیوی پہلے ہی اس سے الگ ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے علی کی بہن کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا۔ بیوی نے اس معصوم بہن کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے زبردستی کر دی تھی۔ بعد میں علی نے عدالت کا سہارا لیا اور اپنی بہن کا خلا لے لیا۔ بہن پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، اس نے اپنی محنت اور کامیابی کے بعد ایک اچھی جگہ اور پڑھے لکھے خاندان میں شادی کی اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ دوسری طرف علی کے پاس پہلے سے ہی کاروبار اور پیسہ موجود تھا۔ علی نے بھی دوبارہ ایک نیک اور اچھے گھرانے میں شادی کی اور وہ بھی سکون و خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کہانی جذباتی، سبق آموز اور اسلامی اقتدار پر مبنی ہے۔ اس میں دکھایا جائے کہ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا آخر کار خوشی پاتا ہے۔ ایک تقریب میں جب ہنا نے اپنی کہانی سنائی تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں نے ظلم سہا، لیکن میں نے سیکھا کہ سچ اور ہمت کبھی ہارتے نہیں۔ اگر بھائی نہ ہوتا تو شاید میں آج بھی قید ہوتی، لیکن آج میں ان سب کے لیے روشنی بننا چاہتی ہوں جو اندھیرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ آخر کار ہنا کی زندگی بدل گئی، وہ اب دوسروں کی امید تھی، علی اس پر ناز کرتا تھا۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوا، ظلم وقتی ہوتا ہے لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔